اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی ساری امت کو تمام ناگہانی آفات، یہ زلزلوں، سیلاب، دیگر مختلف بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ حالیہ سیلاب جو اس وقت ملک میں تباہی اور بربادی جو ہے وہ مچا رہا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ اس کی جو پریشانی ہے، اس مصیبت میں وہ شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم جو اس آفت میں شہید ہوئی ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو متاثر ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک سوال جو عموماً ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تمہیں یہ دکھ، مصیبتیں، پریشانی دنیا میں آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درہ ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ اور ایک جگہ پہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کریم کی طرف سے تمہیں آزمایا جائے گا، مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، رزق کے ذریعے، ثمرات، پھلوں کے ذریعے، مختلف حوالے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کریم کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے یا ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ تو ایک سادہ سا قانون اور تجربہ جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ سادہ سی بات ہے، تجربے کے مطابق یہ تجربہ احادیث طیبہ کو مطالعہ کرنے کے بعد اس سے ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دکھ میں، پریشانی میں، تکلیف میں، یعنی ہم نے جب دیکھنا ہو کہ یہ پریشانی ہمارے لیے جو آئی ہے، یا ہمارے پاس جو اتنی آفت آئی ہے، ہم اس پریشانی میں، ہم اس پریشانی میں، دکھ میں مبتلا ہیں، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گناہوں کی سزا ہے یا کائنات کا رب ہمیں آزما رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو سادہ سی بات، اگر دکھ، پریشانی، تکلیف، مصیبت میں ہمارے جو ہے رویے، ہماری زبانیں جو ہے یہ دکھ پریشانی میں واویلا مچانا شروع کر دیں، ہمارے رویے سے پتہ چلے کہ یہ واویلا مچا رہا ہے، ہماری زبانیں جزا و فضا میں ہائے وائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ایسے کیوں ہو گیا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانی میں انسان اول فول جو ہے وہ زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ الفاظ جو معاذ اللہ کفر تک لے جاتے ہیں، ایسے الفاظ زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر پریشانی، دکھ، تکلیف میں ایسے الفاظ جو ہے زبان سے نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، اپنی بیماری میں، بچوں کی بیماری میں، ناگہانی آفات میں، دیگر تکالیف میں اگر ہماری زبان پہ یہ کلمات جاری ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، مالک ہر حال میں تیرا شکر ہے، دکھ تھا پھر بھی تیرا شکر ہے، سکھ تھا پھر بھی تیرا شکر ہے، تو میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، جہاں تک میری ویڈیو جائے گی، سننے والے، دیکھنے والے تمام اپنے معذب احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ پریشانی، دکھ، مصیبت، تکلیف جو ہمیں اپنے اللہ سے جوڑ دے، وہ پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف جو ہمیں اپنے اللہ کے قریب کر دے، اللہ کا شکر ہماری زبانوں پہ جاری رہے، کلمات شکر ہماری زبان ادا کرتی رہے، تو وہ دکھ، پریشانی گناہوں کی سزا نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھے، اور جب رب آزماتا ہے تو پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس میں صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ بشارت کیا ہے۔ ایک جگہ پہ اس کے متعلق فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا اللہ کریم صبر کرنے والوں کو، ادھر فرمایا بشارت ہے، ادھر فرمایا صبر کرنے والوں کو مالک جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آزمائش کے قابل ہم نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے آزمائش کے قابل ہوا کرتے ہیں، مالک ان کو آزمایا کرتا ہے۔ کربلا کا میدان آپ دیکھیں، امام علی مقام کو کس انداز سے آزمایا گیا، میرے حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں کس انداز سے آزمایا گیا۔
بنی اسرائیل میں انبیاء کرام تشریف لائے، کس انداز سے آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیسی آزمائش تھی، جناب ایوب علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو، نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش کے قابل ہم نہیں۔ اللہم انا اسألک ذنبا مغفورا وعملا مقبولا، مالک ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کریم اس حالیہ سیلاب میں متاثرین سیلاب کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ان کے دکھ کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔